حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ کو مقدس سرزمین کہا تھا اور اپنی قوم سے مطالبہ کیا تھا وہ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جائے، اور اسے مقدس اس لیے کہا تھا کہ وہ شرک سے پاک تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا چیونٹیوں سے گفتگو کا قصہ فلسطین میں واقع وادی نمل میں پیش آیا جو اسقلان کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا دارالحکومت یہی تھا، یہیں سے آپ نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی۔ فلسطین انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے سکونت رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی جائے پیدائش یہی تھی۔ حضرت بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہیں سے اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر حضرت مریم علیہ السلام نے جس کھجور کے درخت کی ایک ٹہنی کو ہلایا وہ اسی جگہ تھی۔ نماز کے فرض ہونے کے بعد ابتدا میں قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حکم دیا اب بیت المقدس بجائے بیت اللہ کی طرف آپ کا قبلہ ہے۔ قیامت سے قبل حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام میں آسمان سے ایک سفید مینار پر اتریں گے اور فلسطین میں باب لد کے قریب دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جزیرہ عرب میں مرتد ہونے والے لوگوں کے مقابلے کے لیے لشکر بھیجے تاکہ انہیں صحیح اسلام کی طرف لوٹایا جائے۔ اس موقع پر جزیرہ عرب میں امن و قرار لانے کے لیے ہر انسان طاقت کی ضرورت تھی، ہر انسان کو طاقت کی ضرورت تھی، لیکن ان مشکلات حالات میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کو نہیں روکا جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام جانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سب سے پہلے کس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام یعنی مکہ مکرمہ۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سی مسجد بنی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقصی۔ پوچھا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ گزرا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ بیت المقدس کا یہ نام قرآن کریم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اسے مسجد اقصی کا نام دیا اور اس کی امتیازی پاکیزگی کی وجہ سے اسے مقدس کہا جاتا ہے۔ مسجد اقصی کی اہمیت حرمین شریف یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ و اقصی مقدس دونوں مقامات کا ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم انجیر اور زیتون کی اور صحرائے سینا کے پہاڑ طور کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تین سے مراد شام کی سرزمین ہے، زیتون سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے اور طور سینین کا مصر کا وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی، اور بلد امین سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ایک قول کے مطابق امت محمدیہ ہی اس مقدس سرزمین کے وارث ہیں۔ مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 500 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فلسطین اور شام میں لگ بھگ 5000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ شہید ہوئے جو بیت المقدس کو فتح کر کے اسے رومیوں کے ظلم سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ یہ شہداء و انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین ہے۔ یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو نماز پڑھائی کیونکہ بیت المقدس انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے قیام ہے۔ قرآن کریم میں طالوت اور جالوت کا واقعہ مذکور ہے جو کہ فلسطین میں پیش آیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عبادت گاہ یہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں آسمانوں سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا۔ بیت المقدس آپ کی پہلی منزل بنا۔ مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد آپ یہاں ٹھہرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں فلسطین کے علاوہ کسی ملک یا شہر کی فتح کے موقع پر مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے، البتہ فلسطین کی فتح کے موقع پر وہ خود تشریف لائے اور صلح کر کے اسے فتح کیا، یہاں نماز پڑھی، چابیاں وصول کی، اس وقت رومیوں کے ظلم سے عیسائیوں کو نجات دلائی۔ دوسری بار سن 583 ہجری میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے فتح کیا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔